ہم نے دیکھا کہ آج جرگے سے خطاب کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. پشاور میں یہ جرگہ ہوا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب موجود تھے, وزیر اعلیٰ کے پی وہاں پہ موجود تھے, اس کے ساتھ ساتھ قبائلی عمائدین بھی موجود تھے. وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب کیا ہے کے پی ان کی قربانیوں کو سراہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ دیگر ان سے وعدے بھی کیے ہیں, لیکن امپورٹنٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے جو مطالبات تھے ان کو ماننے کی یقین دہانی کرائی ہے. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کے پی کو لے کے سنجیدہ نظر آ رہی ہے, ان کے مسائل کے حل کے لیے اب سنجیدگی سے غور و خوض ہوگا؟ وزیر اعظم پاکستان کا اس جرگے میں جانا کے پی کے میں اتنا بڑا جو ایک وفد میں کہوں گا جس میں چیف آف آرمی سٹاف شامل تھے اور بھی بڑے اعلیٰ ترین منصب کے لوگ وہاں گئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کے لوگ فیل کر رہے تھے ایک پولیٹیکل ڈیفرنس کی وجہ سے جو ایک گیپ آ رہا تھا کے پی کے لوگوں میں اور یہاں کی جو دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں, آج اس بہت ایونٹ ایونٹ کے بعد وزیر اعظم کے خطاب کے بعد یہ وہاں محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ گیپ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے, اور لوگ اس کو اتنا پازیٹیو لے رہے ہیں کہ جو بھی آج ایشوز تھے کے پی کے کو اور علی امین گنڈا پور کو, وہ وزیر اعظم نے تمام مسائل حل کرنے کا وہاں وعدہ کر لیا ہے. یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو کے پی کے کی قربانیاں ہیں نا دہشت گردی میں اس ملک کے لیے, وہ کبھی نہیں بھلائی جا سکیں گی. دیکھیں کے پی کے کی جو اس وقت پوزیشن یا سچویشن یا اس کا محل وقوع ہے نا, وہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جو افغانستان کے بالکل ساتھ ہے, جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے ہی سارے دہشت گرد جو ہیں وہ پہلے کے پی کے میں آتے ہیں اور پھر دوسرے ملک میں آتے ہیں. لہٰذا ان حالات میں کے پی کے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. آپ پورے پاکستان کے تمام صوبوں کی نسبت کے پی کے نے زیادہ نقصان اٹھایا ہے دہشت گردی میں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کا بہت بڑا جو ڈیفنس ہے نا وہ کے پی کے نے برداشت کیا ہے. جو اسکول میں ایک واقعہ ہوا بچوں کا, وہ کتنا ہولناک واقعہ تھا, وہ بھی برداشت کیا کے پی کے لوگوں نے. میرا خیال ہے ان کی قربانیاں کبھی نہیں بھلائی جائیں گی. وزیر اعظم پاکستان نے آج این ایف سی ایوارڈ پہ جو کمیٹی بنائی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کمیٹیوں سے مسئلہ حل نہیں ہونا, اس کو فوری طور پر حل کریں اور وہاں کے لوگوں کے اندر جو احساس سے محرومی ہے خدارا اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے, اور یہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. عبداللہ گل صاحب, آج جو قبائلی عمائدین کا جرگہ تھا جس میں وزیر اعظم صاحب موجود تھے, اہم اعلیٰ عسکری اور سیاسی شخصیات وہاں پہ موجود تھیں, اس جرگے میں جو فیصلے کیے گئے اور یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کی موجودگی, کس طرح سے آپ اس کو ریڈ کر رہے ہیں, کتنا ضروری تھا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے میری پارٹی کے لوگ بھی وہاں گئے ہوئے تھے اور مالاکنڈ وغیرہ سے. کے پی کے یقیناً دہشت گردی کا شکار رہا, لیکن 100 ارب روپے جو ہے جب مرجر ہوا تھا فاٹا کا تو اس ٹائم پہ ان کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے تھے, لیکن وہ پیسے آج تک ان کو نہیں ملے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہے بغاوت کے اوپر مجبور ہوئے, اور ظاہر ہے پھر وہاں دہشت گردوں نے بھی اپنی آماج گاہیں جو ہے وہ قائم کرنا شروع کر دیں. افواج پاکستان کو مشکلات ہیں, تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ فوج لگی ہوئی ہے, اور یہ تقریباً 1200 جو کلومیٹر کا ایریا جو خیبر پختونخوا کا یعنی کہ 11 کور کا جو ایریا آتا ہے اس کے اوپر پاک فوج کے جو ہے وہ وہاں تعینات ہے, جو ظاہر ہے ٹی ٹی پی, جماعت الاحرار اور دیگر اس قسم کے جو فتنہ الخوارج ہیں ان کے خلاف نبرد آزما ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ کے پی کے کی تو چلیں جو حکومت وفاق کی طرف سے جو بھی بات چیت تھی وہ تو ہو گئی, لیکن وفاق نے 600 ارب جو ہے وہ ماضی میں بھی ان کے اوپر خرچ کیے تھے, لیکن اس 600 ارب کے اندر وہ کیا بنا, وہ جو ان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈیولپمنٹ جو اس کی ڈپارٹمنٹ کی ڈیولپمنٹ تھی وہ کہاں تک پہنچی. اسی طریقے سے پھر ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو ڈیل کرنے ہیں. پھر ہم نے پاٹا چنار کے معاملات کے اوپر دیکھا کہ کس طریقے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ یہاں اسلام آباد میں پائے گئے, اور وہاں تقریباً 150 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جو تھی وہ ضائع ہو گئی, جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے. تو یہ بھی میرے خیال میں بیڈ گورننس کی اعلیٰ مثالیں ہیں. تو ظاہر ہے وفاق کو جو اپنے کام کرنے ہیں وہ ضرور کرے, لیکن جو دوسری جانب ہے
उनको भी अपने आप को देखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो है इसमें जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है वो मौजूद थे, इसके अंदर जनरल बुखारी जो उमर बुखारी हैं कोर कमांडर जो हैं वो भी मौजूद थे, और कबायली अमायदीन और दीगर जो सियासत और मेरे ख्याल में असर रसूख रखने वाले लोगों के साथ बातचीत तो हुई है, लेकिन जो डिलीवरेंस है वो तो वफाकी हुकूमत ने नहीं करनी, वो तो जो है सूबाई हुकूमत ने करनी है। बिल्कुल ऐसे ही आमिर खाकानी साहब, अमनो अमान के हवाले से ये जिरगा था जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और दीगर हमने देखा सियासी और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। केपी में अमनो अमान क्या वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है या सिर्फ सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, या सबको मिलकर यहाँ पे अमनो अमान कायम करना होगा? आपको लगता है कि अब संजीदगी से इस तरफ देखा जा रहा है? देखिए, जो वहाँ पे अमन अमान से मुराद अगर पुलिस के इशूज होते हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, कोई डकैतियां बढ़ रही हैं, जिस तरह के वाकयात अगर क्राइम के बढ़ रहे होते हैं तो वो सूबाई पुलिस की जिम्मेदारी होती है। जहाँ दहशत गर्दी हो रही हो और टीटीपी जैसी दहशतगर्द तंजीमें कार्रवाइयाँ कर रही हो और कार्रवाइयों में वो फोर्सेस को निशाना बना रहे हो और फोर्सेस के लोग उसमें शहीद हो रहे हो, तो मतलब यानी वो एक किस कदर खौफनाक लेवल पे जाके और ड्रेस पासिंग करके वो जो बाढ़ क्रॉस करके या बाढ़ तोड़ के या जो भी अफगानिस्तान की तरफ से आके अगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो, तो आप अगर समझेंगे कि केपी की पुलिस को या किसी भी सूबाई पुलिस को मुकाबला वो करेगा तो आप बहुत सख्त शदीद किस्म की ज्यादती होगी। ये बात कहना, ये काम जो है ज़ाहिर बात है, यहाँ पे फोर्सेस इतना बड़ा चैलेंज है कि फोर्सेस को भी उसके लिए अपने पूरे वसाइल और पूरे बुरकार लाना पड़ रही है, और फिर भी शहादतें हो रही है। लेकिन हमारे जवान और हमारे अफसर जो हमारे फोर्सेस दिलेरी से ज़ाहिर डटे हुए हैं और उनका अब खात्मा कर रहे हैं और इतनी ज्यादा तेजी आ रही है और ऑपरेशन ज्यादा अच्छा इफेक्टिव हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये तो एक तो सूबे पे सिर्फ इसकी जिम्मेदारी आयद करना ये ठीक नहीं, मुनासिब नहीं। हाँ, अगर हुई ये कहे कि वहाँ पे अगर पेशावर में या मर्दान में या यही खान जो और जगहों पे स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, चोरियां बढ़ गई हैं, डकैतियां बढ़ गई हैं, ये इस तरह के वाकयात अगर जो पुलिस का एक मेन क्राइटेरिया में आते हैं कि वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर के इशूज आ रहे हैं, तो वो फिर आप सूबाई हुकूमत की नायली उसको कर सकते हैं। तो मिलजुल के काम करना चाहिए, लेकिन दहशतगर्दों का खात्मा जो है वो बहरहाल हमारे यहाँ एंटी काउंटर टेररिज्म जो फोर्सेज हैं वो मेनली भारत पाकिस्तान की जो फौज पाकिस्तान ही उन चीजों को लीड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। दहशतगर्दी कोई छोटी नहीं है, एक ग्लोबल लेवल पे